بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تاریخ مدینہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو یہودی مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکان کرایہ پر لے لیا تھا اور وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان سے قبر کی مٹی مدینہ سے باہر نکال پھینکتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور شبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر انہوں لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرہ اطہر پر غم کے آثار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو لوگوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر سلطان نور الدین نے وزیر سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے فوراً فوج اپنے ساتھ لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر سلطان کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب کی دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا اور خود دروازے پر کھڑے ہو کر ہر شخص کو غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا اب کوئی اندر نہیں رہا۔ سلطان نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے تو انہی سے تو کام ہے۔ چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو بعینہ وہ وہی دو صورتیں تھیں جو خواب میں سلطان کو دکھائی گئی تھی۔ سلطان نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ سلطان نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ کو بند کروا دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کے تہ تک کھدوا کر اس میں سیسہ پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ اس کام میں یہودی ملوث تھے کہ جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے لے کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس اس دور میں دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک کی زمینیں مسلمانوں کی زیر سلطنت تھی اور یہودی
اس وقت سے مسلمانوں سے وہ زمین لینا چاہتے تھے، اور آج بھی وہ اسرائیل یعنی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے جھنڈے کے اندر 2 نیلی لائنیں ہیں، جن سے ان کی مراد دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان والے علاقے ہیں کہ وہ اس کے اندر یہودی ریاست کو بنانا چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔